بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 366، سیرت میں جان اور مال کی اہمیت۔ سازش عالمی شورا کی، شورائیت کی تباہ کاریاں، عمارت دین ہے۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کی منطق بازی اور آخری حربے کی تیاریاں، شورائیت پر فتوے کا انتظار۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی محنت میں جان اور مال اور وقت کا استعمال۔ قال اللہ عز وجل: تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جد و جہد کرتے ہو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ فائدہ: جہاں بھی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے ذکر ہوا تو مال اور جان کو ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ جس طرح جہاں بھی نماز کا ذکر آیا وہیں پر اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ جس طرح نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ بیان ہوئے، اسی طرح مال اور جان مانگی گئی۔ سورہ صف مدنی صورت ہے اور مدنی زندگی میں غزوات کا سلسلہ زوروں پر تھا۔ مال اور جان کی ضرورت رہتی تھی۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چندے کی اپیل فرماتے تھے، مگر یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ صرف مال دے کر کسی صحابی نے گھر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ مال بھی لگائے اور جان بھی۔ اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری جسمانی عبادت اور میری مالی عبادت اور میری زندگی اور میری موت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اور وضاحت کر دوں۔ مال دو طرح سے خرچ کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، مخلوق خدا کی خدمت کے واسطے، دوسرے اعلیٰ کلمت اللہ کے واسطے۔ یعنی پہلی بات مسلمانوں کی مدد کے واسطے اور دوسری بات اسلام کی نصرت کے لیے۔ مخلوق کی خدمت کے لیے مال خرچ کیا تو مخلوق کی مدد کی، اس کا اجر و ثواب لکھا گیا۔ اب اس خرچ کیے گئے مال کے ساتھ جان کا مطالبہ نہیں۔ جیسے آدمی چندہ دیا، صدقہ خیرات کی، کسی کی مالی مدد کر دی وغیرہ، لیکن اس نصرت اور مدد سے صرف مسلمان کی مدد ہوئی۔ اور دوسری لائن احیاء دین ہے، دین کو عام کرنا ہے، دین پھیلانا ہے، تو اس کے لیے مال اور جان دونوں لگانے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہاں کسی فرد کی مدد نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ دین کو زندہ کرنا ہے، قوموں کو دین اور اس کی دعوت والی محنت پر کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے مال سے زیادہ جان کھپانے کی ضرورت ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ میں اپنے پیسے سے کسی کو نہ چلاؤ۔ جو شخص بھی آپ کے پیسے سے چل رہا ہے، آگے چل کر وہ تمہارا اور تبلیغی کام کا دشمن بن جائے گا۔ اس لیے کہ جب تک مال ملتا رہے گا کام کرے گا، جب مال ملنا بند ہو جائے تو تمہاری اور تمہارے کام کی برائی کرے گا، تم کو اور کام کو نقصان پہنچائے گا، جس کا کھلا ثبوت فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا ہے۔ یہاں اس بات کو واضح کر دیں کہ خلق کی مدد اور اسلام کی مدد دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ خلق کی مدد مال سے کی جائے گی، مگر اسلام کی مدد مال کے ساتھ جان بھی مانگتی ہے۔ ان دو چیزوں کے درمیانی فرق کو سمجھ لیں تو کوئی جھگڑا نہیں، ورنہ جھگڑا ہی جھگڑا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں تھے، وہ روتے رہے، اللہ نے انہیں وہ اجر عطا فرمایا جو اجر غزوے میں جانے والوں کو دیا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا،
تو وہ رنج اور غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذر نے ان کو وہاں روک دیا، اور جن کے پاس مال تھا وہ 3 صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین غزوے میں نہ پہنچ سکے تو 50 دنوں تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پھر توبہ قبول ہوئی۔ اس واقعے کے بعد جب بھی خروج کی آواز لگتی تو صحابہ ڈر کے مارے سب کے سب خروج کے لیے تیار ہو کر باہر نکل آتے، تو انہیں روکنے کے لیے آیات اتری، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب کے سب نہ نکلو، تم میں سے چھوٹی سی جماعت باہر جائے۔ بڑوں کا یہ معمول رہا کہ اگر کوئی آدمی مال دینے آتا تو اس سے مال نہیں بلکہ وقت مانگتے۔ آج کے زمانے میں حلال کی پرکھ رکھنے والا حلال کمائے تو اس حلال کی کمائی سے اس کے خاندان کا پیٹ بھر جائے تو یہ بہت غنیمت ہے۔ اب وہ غریب کہاں کسی کو دے سکتا ہے؟ اکثر وہ لوگ تحفے، تحائف اور نذرانے اور چندے دیتے ہیں جن کی کمائی مشکوک ہو، اور اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ صحابہ کرام کے وقت میں یہ ناممکن تھا کہ آدمی مال دے کر گھر بیٹھے رہے۔ ان میں اکثریت مساکین کی ہوتی تھی اور وہ تو جان دینا جانتے تھے فقط۔ ہمارے زمانے میں ایک رواج بن گیا ہے کہ ہم نے جان اور مال میں تفریق کر ڈالی، جس کی وجہ سے سیرت والی بات اور ترتیب پر ہم غضبناک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے یہ عجیب و غریب بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا دور چلے گا، پھر منصف بادشاہوں کا، پھر جابر بادشاہوں کا، تم پر ان کی سننا اور ماننا لازم ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت حکم نہ دے۔ صبر اور استقلال سے جمے رہنا، تفرقہ نہ ڈالنا، پھر آہستہ آہستہ دین پھیلے گا اور خلافت الی منہاج النبوہ کا دور شروع ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور صحاح کی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اس حدیث میں امت مسلمہ پر پیش آنے والے ادوار کی خبر دی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ کوئی بھی دور ہو مگر تمہاری اجتماعیت کسی حال میں بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ فائدہ: اس حدیث میں بہت ہی اہم امور بیان ہوئے ہیں جن کی ہر شخص پر سیر حاصل گفتگو کی ضرورت ہے۔ اس میں امت مسلمہ کی اجتماعیت کے جملے امور شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت تک دی جانے والی دعوت اللہ کے لیے ہدایات اور اسلوب بیان کیے گئے۔ فائدہ: ملاحظہ فرمائیں کہ اس ساری حدیث میں امارت، بادشاہ، جابر، حکمران جیسے الفاظ ہی ملیں گے، ڈھونڈنے سے بھی لفظ شورا نہیں ملے گا، اس لیے کہ سنو اور اطاعت کرو کا اطلاق ایک نفر اور ایک شخص پر ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے امیر، جس کی سنی جائے، مانی جائے۔ جو امیر ہو یا بادشاہ ہو اس کا حکم مانا یا ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ 10، 20، 100، 50 آدمیوں کی شورا پر سنو اور مانو کا اطلاق کسی طرح بھی ممکن نہیں۔ فائدہ: نظام الدین سے بھاگا ہوا باغی گروپ ایک امیر اور امیر کی سننا اور ماننے کے حکم نبوی کو ختم کرنے اور اس کی جگہ صہیونی طاقتوں کی طرف سے وجود میں لائی جانے والی یعنی ورلڈ کاؤنسل، عالمی شورا کی طاقت کا لوہا منوانا چاہتا ہے۔ عالمی شورا کے اغراض اور مقاصد: نمبر 1، پہلے مرکز نظام الدین اور اس کی مرکزیت کو ختم کرو، پھر امیر اور اس کی امارت کو معزول کرو، پھر شورا کے چند افراد کی اطاعت کرائی جائے، پھر ان میں بھی پھوٹ ڈال کر چلتی پھرتی دعوت و تبلیغ کا گلا دبا دیا جائے، اور اس طرح سے دین اور اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے اور ختم کیا جائے۔ یہ اتنی گھناؤنی سازش ہے کہ اس کے مقابلے میں تاتار اور چنگیزی سیاست بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اس عالمی شورا کا بیڑا غرق کرے اور اس کے محرکین کو نیست و نابود کرے، آمین۔ مفتیان دارالعلوم دیوبند، ہم پھر سے دہراتے ہیں کہ مفتیان دارالعلوم دیوبند فی الوقت فتویٰ جاری فرمائیں کہ عالمی شورا کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دارالعلوم ہمیشہ اس بات کو دہراتا آیا ہے کہ امارت اور شورائیت کے قضیے میں وہ غیر جانبدار ہے،
مگر دوسری طرف شرعیت کا یہ زعم ہے کہ دارالعلوم دیوبند شرعیت کا حمایتی ہے۔ دارالعلوم اپنے لیٹر پیڈ پر اس بات کی صفائی دے کہ واقعتاً وہ غیر جانبدار ہیں تو پھر شرعیت کے زعم کا انکار کرے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کی ہر بات پر گرفت ہوتی ہے اور فتویٰ بھی جاری ہوتا ہے، اور دوسری طرف شرعیت والے اعلانیہ طور پر اسلام دشمن لینن اور اسٹالین والے کمیونسٹ نظام کے منشور اور نام ورلڈ کونسل کو مسلمانوں میں متعارف کروا رہے ہیں۔ مگر دارالعلوم نے چپی اختیار کی ہوئی ہے، نہ تو دارالعلوم کی طرف سے اس کا رد کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی گرفت اور نہ ہی کوئی فتویٰ۔ ایسا لگتا ہے کہ مفتی ابوالقاسم صاحب اور مفتی مصعب ابن پروفیسر عبد المنان صاحب اور مفتی زید صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری عالم شورا کے نام اور اس کے منشور کو شرعی لائن سے صحتیاب اور جائز قرار دینے کی تحقیق اور تعویلی گٹھ جوڑ میں مصروف ہیں، اس لیے کہ مولانا سعد صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر چند گھنٹوں کے اندر دارالعلوم کا موقف اور فتویٰ عوام میں پھیل جاتا ہے۔ مگر ہم ارباب دارالعلوم کی حسن نیت کو اور غیر جانبداری کو 2 سال سے جانچ رہے تھے کہ کب شرعیت کے بارے میں موقف اور فتوے کا صدور ہوگا۔ بالآخر مایوس ہو کر آج استدعا کرنا پڑا کہ خدارا شرعیت پر فتویٰ صادر فرما کر مسلمانوں کے شبہات کا ازالہ فرمائیں۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔